ٹھنڈ کا قہر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ماں، والد اور ان کے 3 بچے تھے۔ وہ ایک پرانے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جو سردیوں کی سخت ہواؤں سے بچاؤ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور دیواریں اتنی پتلی تھیں کہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی، مگر اپنے تمام تر حالات کے باوجود یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے لیے جانا جاتا تھا۔ جیسے جیسے دن چھوٹے اور راتیں طویل ہوئیں، سردی بڑھنے لگی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کم سامان تھا اور جو تھوڑی بہت لکڑیاں تھیں وہ بھی ختم ہونے والی تھی۔ والد جو ایک کھیت پر دن رات کام کر کے تھک چکے تھے، جو بھی لکڑیاں حاصل کر سکتے ان سے آگ جلانے کی کوشش کرتے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے پرانے کپڑے سینک رہی تھی تاکہ وہ گرم رہ سکیں۔ ایک خاص طور پر سرد رات والد آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا دانیال ان کے پاس کھڑا تھا اور اپنے والد کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ والد صاحب، دانیال نے نرم لہجے میں کہا، ہم اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس کھانا نہیں یا دوسرے گھروں کی طرح ہمارے گھر میں گرمی نہیں ہے؟ والد نے گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کی فکر مند آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، ہم شاید دنیا کی چیزوں میں بہت کم ہیں، مگر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایک دوسرے سے محبت۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا ہمارے جسموں کو جھیل سکتی ہے، مگر جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہمیں کبھی سردی نہیں لگے گی۔ دانیال ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اپنے والد کی باتوں پر غور کرتے ہوئے۔ باہر ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور برف باری شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود والد کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے اندر سے تھوڑا سا سکون اور گرمی دی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ والد نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سردی میں کپکپاتی ہوئی کھڑی تھی اور اس کا چہرہ عمر اور مشکلات سے پر تھا۔ صبح بخیر، عورت نے کمزور آواز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا خاندان مشکلات میں ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے حیران ہو کر اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس عورت کے ساتھ آٹے کا ایک چھوٹا سا بورا، لکڑیوں کا ایک گٹا اور کچھ سبزیاں تھیں۔ خاندان خوش ہو گیا، خاص طور پر کیونکہ انہیں کئی دنوں سے اچھا کھانا نہیں ملا تھا۔ شکریہ، والد نے کہا، ان کی آنکھوں میں شکر گزار نظروں کے ساتھ، مگر تم ہماری مدد کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے پاس بھی تو خود کچھ نہیں لگتا۔ عورت مسکرا کر بولی، میرے پاس بہت کم ہے، لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا زیادہ تم دوسروں کو دیتے ہو اتنی ہی زیادہ گرمی تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو۔ جب تم جو بھی ہو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہو، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو، تو یہ کسی دوسرے کی زندگی میں بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ میرے پاس دولت نہیں ہے، مگر میرے پاس محبت اور مہربانی ہے، اور یہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کے الفاظ والد کے دل میں گہرے طور پر گھر کر گئے۔ اس سردیوں میں خاندان نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ سچی دولت صرف اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں۔ جو محبت ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، جو مہربانی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کسی بھی مادی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ چند مہینوں بعد جب سردی اور برف باری کی شدت کم ہوئی، خاندان نے یہ سیکھا کہ زندگی میں جو چیز ہم سب کے لیے اہم ہے وہ نہ تو دولت ہے اور نہ ہی سامان، بلکہ وہ محبت، ہمدردی اور وہ گرم جوشی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس سردیوں میں حالانکہ باہر بہت سردی تھی، وہ سب سے زیادہ گرم محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی خوشی تلاش کر رہے تھے۔ اخلاقی سبق: سچی دولت محبت، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، نہ کہ مادی چیزوں میں۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو
تو سٹوری کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔